بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 16واں نمبر درس ہے۔ احکام و میاہ الآبار یعنی کنوؤں کے پانی کی حکم، یہ درس شروع ہے۔ اس میں کچھ مسئلے ہو چکے ہیں، کچھ مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ آج ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں۔ وَقَذَا وہ کا معنی ہے اور، قضا کا معنی ہے اسی طرح، اذا کا معنی ہے جب، وقع کا معنی ہے گر جائے، فی کا معنی ہے میں، بئر کا معنی ہے کنواں، بغل کا معنی ہے خچر، او کا معنی ہے یا، حمار کا معنی ہے گدا، او کا معنی ہے یا، صقر کا معنی ہے شکرا۔ یہ باز کی شکل کا ایک پرندہ ہوتا ہے جس سے لوگ وہ شکار کے لیے رکھتے ہیں، جس سے لوگ شکار کرتے ہیں۔ او کا معنی ہے یا، حداءۃ کا معنی ہے چھیل، وہ کا معنی ہے یا اور، خرجہ کا معنی ہے نکلا، حین کا معنی ہے زندہ، وہ کا معنی ہے اور، لم کا معنی ہے نہ، تکن کا معنی ہے ہو، علا کا معنی ہے پر، بدن کا معنی ہے بدن، اور ہی کا معنی ہے اس یعنی اس کے، نجاستن کا معنی ہے ناپاکی، لا کا معنی ہے نہ، یکون کا معنی ہے ہوتا ہے، الماء کا معنی ہے پانی، نجسن کا معنی ہے ناپاک، اذا کا معنی ہے جب، لم کا معنی ہے نہ، یصل کا معنی ہے پہنچتا ہے، فم کا معنی ہے منہ، اور ہو کا معنی ہے اس کے، الا کا معنی ہے تک، اور ما کا معنی ہے پانی۔ اچھا جی، اب مسئلے کو سمجھے۔ وَقَذَا اور اسی طرح، اذا وقع جب گر جائے، اذا وقع جب گر جائے، فی البیر کنویں میں، بغل خچر، او حمار یا گدا، جب کنویں میں خچر یا گدا گر جائے، او صقر یا شکرا گر جائے، او حداءۃ یا چھیل گر جائے، وخرج اور نکلا، حین زندہ، جب یہ چیزیں، یہ جاندار یہ کنویں میں گر جائیں اور وہ زندہ نکلیں، ولم تکن اور نہ ہو، جب گرتے وقت نہ ہو، علی بدنہ اس کے بدن پر، نجاستن کوئی ناپاکی، جب یہ چیزیں کنویں میں گرتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی ناپاکی نہ ہو، تو پھر ایسی حالت میں لا یکون الماء پانی نہیں ہوتا، نجسن ناپاک۔ جب یہ چیزیں کنویں میں جس وقت گر رہے تھے اور اس وقت ان کے بدن پر کوئی ناپاکی، کوئی گندگی نہ لگی ہو، تو جب گر جائیں خچر، گدا اور شکرا اور چھیل، یہ گر جائیں پانی میں اور زندہ نکلے اور ان کے بدن پر کوئی گندگی گرتے وقت نہ لگا ہو، تو پھر ان کے گرنے سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اب آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا جب لم یصل نہ پہنچا ہو، یصل کا معنی ہے پہنچا، جبکہ اذا کا معنی ہے جبکہ، لم یصل کا معنی ہے نہ پہنچا ہو، فمہ اس کا منہ یعنی ان جانوروں کا منہ، الی الماء پانی تک، یعنی جب یہ چیزیں پانی میں گر جائیں اور بدن پر کوئی گندگی بھی گرتے وقت نہ ہو اور پھر زندہ بھی نکلے اور یہ منہ جو ہے یہ بھی پانی کے ساتھ نہ لگا ہو، یعنی پانی کو جھوٹا نہ کیا ہو، تو ایسی حالت میں پانی پاک ہے اور کنویں سے کوئی پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی کے ساتھ ان چیزوں کا جو بغل، خچر، گدا اور شکرا اور چھیل یہ گر جائے اور ان کا منہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ لگ جائے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اور زندہ نکلے تب، جب زندہ نکلے تب تو پانی جو ہے پانی کے ساتھ ان کا منہ لگ جائے تو پھر پانی جھوٹے میں حساب ہوگا،
یعنی ان کے جوتے پر ہم پھر انحصار کریں گے۔ خچر اور گدے کا جوتا جو ہے وہ مشکوک ہے، شکی ہے، اور صقر اور حداء کا جوتا جو ہے وہ شکرا اور چیل کا جوتا وہ مکروہ ہے۔ تو اگر ان چیزوں کا منہ، خچر اور گدے کا منہ کنویں میں گرتے ہوئے پانی کے ساتھ لگا ہے اور پانی کو انہوں نے جھوٹا کیا ہے تو پھر پورا پانی کو نکالنا وہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ شکرا اور چھیل کا جو ہے نا وہ بھی منہ گرتے ہوئے پانی کے ساتھ لگ جائے اور پانی کو جھوٹا کر دیا تو پھر پورا پانی جو ہے وہ مکروہ ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ پورے پانی کو نکالا جائے۔ وَإِذَا وہ کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، وصل کا معنی ہے پہنچ گیا۔ لعاب کا معنی ہے تھوک۔ الواقع کا معنی ہے گرنے والے۔ فی کا معنی ہے میں، اور ما کا معنی ہے پانی۔ فا کا معنی ہے پس۔ ہوا کا معنی ہے وہ۔ فی کا معنی ہے میں۔ حکم کا معنی ہے حکم۔ سؤر کا معنی ہے جھوٹا، اور ہو کا معنی ہے اس کا۔ اچھا، اب یہاں پر فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب، وصل پہنچ جائے، لعاب الواقع گرنے والے کا تھوک، جو گرنے والے چیز ہے ان کا تھوک یہ پہنچ جائے، فی الماء پانی میں، اور فہوا تو وہ پانی، فی حکم سؤرہ اس کے یعنی اس گرنے والے کے جھوٹے کے حکم میں ہوگا۔ یعنی گرنے والے کا جھوٹا جو ہے وہ مشکوک ہے تو پھر پانی مشکوک ہو جائے گا، اور اگر گرنے والے کا جو ہے نا وہ تھوک جھوٹا وہ مکروہ ہے تو پھر پورا پانی مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر مانتے ہیں جب گرنے والے ان اوپر جو بیان کیا ان کے گرنے کے ساتھ ان کا منہ جو ہے پانی کے ساتھ لگ جائے، ان کا تھوک پانی میں شامل ہو جائے تو پھر وہ پانی جو ہے یعنی ان کا جو لعاب ہے، ان کا جو تھوک ہے وہ پھر جھوٹے میں شمار ہو جائے گا۔ تو ان کا تھوک جھوٹے میں شمار ہوتا ہے اور پھر پورا جو کنواں ہے اس کو جو ہے نا جھوٹا کر دیا جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ پورے کنویں سے پانی نکالنا وہ لازم ہے۔ وَإِذَا اور جب، ماتا مر جائے یعنی مر گیا، فی کا معنی ہے میں، بیر کا معنی ہے کنواں، حیوان کا معنی ہے جاندار، لیس کا معنی ہے نہ، فی کا معنی ہے میں، ہی کا معنی ہے اس، دمن کا معنی ہے خون، سائل کا معنی ہے بہنے والی، کاف کا معنی ہے کی طرح یا جیسے، بقن کا معنی ہے پسو، کٹمل یا پسو، وہ کا معنی ہے اور، ذباب کا معنی ہے مکھی، وہ کا معنی ہے اور، زنبور کا معنی ہے بھیڑ، لا کا معنی ہے نہیں، یکون کا معنی ہے ہوتا ہے، الماء کا معنی ہے پانی، نجسن کا معنی ہے ناپاک۔ اچھا جی، اب یہاں پر مسئلہ بیان کرتے ہیں وَإِذَا مَاتَ اور جب مر گیا، فی البیر کنویں میں، حیوان ایسا جاندار، لیس فیہ کہ اس میں نہ ہو، دمن سائل بہنے والی خون، یعنی بہنے والی خون، ایسا جاندار وہ کنویں میں گر گیا کہ اس کے بدن میں بہنے والی خون نہیں ہے، کلبق جیسے کٹمل جس کو پسو کہتے ہیں، والذباب مکھی، والزنبور اور بھیڑ، لا یکون الماء تو پانی نہیں ہوتا، نجسن ناپاک۔ یہ چیزیں ان چیزوں کے بدن میں بہنے والا خون نہیں ہے، تو اس لیے اگر یہ چیزیں کنویں میں گر جائے اور پھر کنویں میں مر گئے تو پھر ان کے مرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔
وکذا اور اسی طرح اذا کا معنی ہے جب، ماتا کا معنی ہے مر گیا، فی کا معنی ہے میں، بیر کا معنی ہے کنواں، حیوان کا معنی ہے جاندار، یولد کا معنی ہے پیدا ہوتا ہے، وہ کا معنی ہے اور، یعیش کا معنی ہے زندہ رہتا ہے، فی کا معنی ہے میں، ما پانی، کاف کی طرح، السمک کا معنی ہے مچھلی، وہ کا معنی ہے اور، ضفدع کا معنی ہے مینڈک، وہ کا معنی ہے اور، سرطان کا معنی ہے کیکڑا، ہم پشتو میں اس کو پانچ پاوا کہتے ہیں، اس کے پانچ پا ہوتے ہیں، اور ایک طرف بھی پانچ پا ہوتے ہیں، دوسرے طرف بھی پانچ پا ہوتے ہیں، اور یہ بچھو کی طرح ہوتا ہے، اور یہ پانی میں رہتا ہے، سمندر وغیرہ پانی میں رہتا ہے، یہ چین وغیرہ کی طرف کے لوگ جو ہے وہ اس کو پکا کے کھاتے ہیں۔ لا کا معنی ہے نہیں، ینجسو کا معنی ہے ناپاک ہوتا ہے، الماء کا معنی ہے پانی۔ اچھا جی، اب اس مسئلے کو سمجھے، وکذا اور اسی طرح اذا ماتا جب مر گیا، فی البیر کنویں میں، حیوان ایسا جاندار، یولد جو پیدا ہوتا ہے، وہ یعیش اور زندہ رہتا ہے، فی الماء پانی میں، پانی میں پیدا بھی ہوتا ہے اور پانی میں زندہ بھی رہتا ہے، کالسمک جیسے مچھلی، والضفدع جیسے مینڈک، والسرطان جیسے کیکڑا، لا ینجسو ناپاک نہیں ہوتا ہے، الماء پانی، یہ چیزیں یعنی مچھلی اور مینڈک، کھیکڑا، یہ پانی میں زندہ بھی رہتے ہیں، پانی میں پیدا بھی ہوتے ہیں، اگر یہ پانی میں مر جائیں یا کنویں میں مر جائیں تو ان کے مرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، اور آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔